فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی نعمت اور خوشی نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ اس کو پورے آداب سمیت اس خوشی کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورہ کوثر میں رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا کوثر عطا فرما دیا کوثر کثیر سے ہے یعنی دنیا میں بھی خیر و برکت کی کثرتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور آخرت میں بھی کثرتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اندازہ لگائیں حدیث پاک میں ایک شخص کا ذکر ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور یہی وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا تجھے دنیا اتنی دی جا تجھے جنت اتنی دی جتنی دنیا تھی اور اس کے برابر 10 گنا اور آخری جنتی کے لیے 10 گنا دنیا 10 دنیا اس کو جنت میں دی جا رہی ہے یہ تو آخری امتی ہے اور جو اللہ کے رسول ہیں حبیب ہیں ان کے بارے میں ان کو کیا انعامات وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے محبوب بعد میں آنے والی ہر گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے
اتنا انعام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ تو سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں میں خیر کثیر عطا فرما دیا۔ لیکن اگلی بات جو میرے اور آپ کے لیے رہنمائی والی، فرمایا فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو خیر دیا ہے، کثرتیں دی ہیں، آسانیاں عطا فرمائی ہیں، دین و دنیا میں کامیابیاں دی ہیں، تو اس پر شکر کیا بنتا ہے؟ شکر کے طور پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کیا کرو؟ فصل لربک، اپنے رب کی نمازیں پڑھا کرو، وانحر اور قربانی دیا کرو۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانے کے بعد جو حکم دیا کہ ان کثرتوں کا، ان آسانیوں کا، اس خیر و برکت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے جائیں اور قربانیاں کرتے جائیں۔ فصل لربک وانحر، تو اے محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، فصل نماز پڑھیے، کس کے لیے؟ لربک، اپنے رب کے لیے۔ نمازیں رب کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر وہ عمل، چاہے نیکی کرنے کا عمل ہے، چاہے گناہ سے بچنے کا عمل ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا اس کی پیمنٹ اللہ کی طرف سے ہوگی، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس پر ثواب، اس پر انعام، اس پر فضل، کرم، احسان اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن ہر وہ عمل ذہن میں کسی اور کی خوشنودی مد نظر ہو، اس کا بدلہ اللہ نہیں اور چکائیں گے پھر۔ اور یاد رہے کسی اور کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن، صرف رب کائنات کے خزانے ہوں گے جو وہ عطا فرما رہے ہوں گے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اے محبوب جب ہم آپ کو خیر و برکت کی کثرت عطا فرما دیں تو اس کا پر شکر کا تقاضا یہ ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نمازیں پڑھتے جائیں اور قربانیاں کریں۔ تو جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، جن کو اللہ نے خیر عطا فرما رکھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت سے نوازا ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ نمازوں کی پابندی بھی کریں اور قربانی پر بھی زیادہ سے زیادہ اپنا حلال رزق لگائیں، ذوق سے لگائیں، شوق سے لگائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک نسک یعنی قربانی مقرر کی۔ یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم عموماً جو ہم یاد کرتے ہیں جی قربانی سنت ابراہیم ہے علیہ السلام، اور اس کو ہلکا لے لیتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تھی، تو یہ ہمارے لیے بھی اللہ کی مقرر کردہ ہے، اگرچہ سنت ابراہیم ہے لیکن حکم اللہ کا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے نسک قربانی رائج کی، مقرر کی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اللہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو ان کو چوپائے دے رکھے ہیں تاکہ ان پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم نے قربانیاں، اللہ فرماتے ہم نے قربانیاں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس پر ذبح کے وقت آپ اللہ کا نام پکارو۔ یہ ہے قربانی کا طریقہ، اور مقصد تو بتا دیا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے. یہ ابھی جو سوشل میڈیا پر جو مقابلے ہیں، اتنے من کا شیرو، اتنے من کا فلاں، اتنے من کا فلاں، تو نہ تو اللہ کے ہاں گوشت پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے تمہارے سارے اس قربانی کے عمل اور محنت اور خرچے میں سے صرف ایک بات پہنچتی ہے. قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ گوشت اور خون تو پہنچتا ہی نہیں، اس کا قد اور کاٹ اور اس کی کیٹ واک اور اس کی سجاوٹ اور اس کی قیمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پہلے سے ہی طے ہو گیا، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، معنی ہی کوئی نہیں. لیکن جو چیز اللہ کے ہاں میری اور آپ کی پہنچ رہی ہے، اس پر میری اور آپ کی نظر نہیں ہے. ہماری نظر ان چیزوں پر ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا نا، تنکحُ المرأۃ، صحابیوں سنو، عورت سے نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ مالدار بڑی تاکہ آسانیاں ہو جائیں. ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ خوبصورت بڑی ہے. ولنسبہا، اور تیسرا اس کے خاندان اور حیثیت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ بہت مالدار اور ہستی اور اونچے خاندان کی اور سٹیٹس والی ہے. تو پہلے وہ تین باتیں فرما دی جس کی وجہ سے دنیا میں نکاح ہوتے ہیں. فرمایا دنیا میں اس وجہ سے نکاح ہوتے ہیں. علیک بذات الدین، تم تینوں کو چھوڑ دینا، صرف دین والی کو ترجیح دینا. اب یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہمارا سارا زور ہے کہ قد بڑا ہو، جانور بڑا ہو، خوبصورت ہو، بڑا اعلیٰ ہو، قیمتی ہو، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، اس کی قدر بڑی ہو. اللہ نے پہلے کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها، گوشت تو اللہ کے ہاں پہنچتا ہی نہیں. تم منوں کو اور کلو کو تول رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. ولا دماؤها، اور نہ ہی خون اس کا پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل میں اس قربانی کے پیچھے جذبہ ہے، اللہ کے لیے اپنا حلال مال قربان کرنے کی جو لگن ہے وہ پہنچتی ہے، صرف وہ پہنچتی ہے. تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اب دیکھتے نا محمد مومن، آپ جانور لینے جاتے ہیں، کبھی اس کے سینگ ہلا ہلو کر چیک کر رہے ہیں، کبھی دمیں چیک کر رہے ہیں، کبھی اس کو واک کرا کے لنگڑا پن چیک کر رہے ہیں، کبھی آنکھیں چیک کر رہے ہیں. حدیث میں حکم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے لیے جانور لینے جاؤ تو کان اور آنکھیں اور دم اور یہ اعضاء چیک کر لیا کرو، وہ ڈیفیکٹڈ نہ ہو، نقص والا عیب والا جانور نہ ہو. مطلب کیا؟ اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو وہ قربانی عیب والی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں چیک کرو، اس کے کان چیک کرو، اس کے دم چیک کرو، اس کا نظر چیک کرو، اس کے پاؤں چیک کرو. چیک کرو کہ بیمار تو نہیں ہے، نقص والا نہیں ہے، عیب والا نہیں ہے. وجہ اب اگر دم کٹی ہے یا کان کٹا ہے یا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے گوشت میں کمی ہو جائے گی؟ کوئی نہیں ہوگی. اس کی
اس کے دیکھنے خوبصورتی میں کمی ہو جائے گی اور اس کے برابر کے جانور سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی. دو جانور برابر ہیں, ایک کی دم کٹی یا سینگ ٹوٹ گیا یا کان کٹ گیا تو دوسرے سلامت جو اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اس کی کم ہوگی. اور دوسرا بتوں کے نام پر کان چیرا کرتے تھے, دمیں کاٹ دیا کرتے تھے, اس سے منع فرمایا. تو فرمایا عیب والا جانور نہ کرو اللہ کی راہ میں, دیکھ بھال کر جانور لیا کرو. اب اگر جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے تو جانور لینے کے لیے جو روپیہ پیسہ مال لگ رہا ہے اس میں بھی تو عیب نہیں ہونا چاہیے. جانور کو تو ہم ایسے کھنگال رہے ہیں, اپنی انگلیوں سے کھنگال رہے ہیں کہ اس کے اندر بوٹی کتنی, پسلیاں کہاں ہیں, ماس کتنا ہے, اس میں فربا کتنا ہے, پتلا کتنا ہے, اس کی جان کتنی, ایسے. بس چلے ہمارا تو اپنی انگلیوں کو دوسری طرف گزار دے کہ اندر سے اس کو کنگال لے کے ہے کتنا, اور ہمارے بس میں ہو تو اٹھا کر دیکھ لے کہ اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا. اس جانور کے تو اتنے امتحان لیے جا رہے ہیں, اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے میری اس جان پر نظر ہی نہیں ہے, میری تو تمہارے تقوی پر نظر ہے. اگر تمہارے اندر تقوی ہوتا, خدا کا خوف ہوتا, خدا کی محبت ہوتی, خدا کی لگن ہوتی, تمہارے دل میں شوق ہوتا, تم نے قربانی کرنی ہے تو تم جانور سے زیادہ اپنے مال کو پاک رکھتے. اللہ فرماتا ہے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, اللہ کے ہاں صرف تقوی پہنچتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو, اللہ کے معاملات میں کتنے احتیاط کرنے والے ہو, حلال حرام کی تمیز کرنے والے ہو, جائز نجائز کا فرق کرنے والے ہو, اچھائی برائی کو دیکھنے والے ہو. اللہ کی نظر میں یہ قیمتی ہے. اللہ کے ہاں صرف یہ پہنچتا ہے کہ تمہارا تقوی کتنا ہے, اور تقوی دین کی بنیاد ہی تقوی ہے. دین سارا ہے ہی تقوی, قرآن سارا ہے ہی تقوی. کیا قرآن کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اچھا کرنے والوں کا یہ انجام ہوا, برا کرنے والوں کا یہ انجام ہوا. تو قرآن سارا سکھاتا ہی تقوی ہے. ہر بات میں, ہر کام میں, ہر معاملے میں تم سوچ میں پڑ جاؤ کہ کہیں اس کام سے, اس بات سے, اس معاملے میں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ فکر ہونی چاہیے, یہ دھن سوار ہونی چاہیے, یہ لگن ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر معاملے میں, ہر بات میں, ہر کام میں اللہ کی خوشنودی دیکھنی ہے. اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, راضی ہوگا ناراض ہوگا. ہمارا معاملہ اللہ سے ہے, لیکن ہماری تو آج ڈپلومیٹک پالیسی یہ بن گئی ہے کہ پیسے دے کر اللہ کو منایا جا سکتا ہے. 5 لاکھ کی, 10 لاکھ کی, 1 لاکھ کا بکرا کوئی قربانی دے کر, کوئی 10, 15, 20, 50, 100 دیگیں کھڑکا کر ہم کہتے ہیں اللہ کا معاملہ کوئی نہیں, اللہ کو ایسے منا لیں گے. اتنا ہلکا لے لیا ہم نے اللہ کو. میں نے عرض کیا نا, سورہ کوثر کا آغاز ہو رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں کثرتیں عطا فرما دی. تو جب ہم نے آپ کو اتنا اے محبوب عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر تو بنتا ہے. کیا کرو, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, رب کی نمازیں پڑھو اور قربانی دو. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا بنتا ہے, اللہ کی نمازیں پڑھنا. کتنے صاحب ہے سال کے سال اتنا بڑا ویڈا تو کر دیں گے, لیکن نمازوں کا کیا کریں جی. 365 کو 360 اسلامی سال میں ہوتے ہیں, اس کو 5 سے ضرب دے لیں, کتنی نمازیں بنتی ہیں. 1800 نمازیں بند ہیں. بس 1800. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قربانی سے پہلے نماز کا حکم آ رہا ہے.
ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو آپ بھی شکر کے طور پر اپنے رب کی نماز پڑھیے، نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہم ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، مہینے کے مہینے ایک دے کھڑکا لی بس کافی ہے، سال کے سال عمرہ کر لیا یا حج کر لی یا قربانی کر لی کافی ہے۔ دین میں اسلام 24 گھنٹے مرتے دم تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت اسلام کی پابندی ہے، رات کو نہیں، رات کو ہے یا دن کو نہیں، مسجدوں میں ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ اسلام جتنا نافذ مسجد میں ہے اور نماز کے اندر ہے، اتنا ہی نافذ میرے گھر میں ہے اور میرے معاملات میں ہے، اتنا ہی نافذ میری دکان میں اور میرے ناپ تول میں ہے۔ پورا کا پورا اسلام نافذ ہے۔ دفتر میں معاملات کرتے ہوئے بھول جاؤں کہ اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جن پر تمہاری آنکھ ہے، تمہاری آنکھ ہے، جانور خوبصورت اور موٹا ہونا چاہیے، سب واہ 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 کرے، اللہ فرماتا ہے اس کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی ہاں گوشت اور خون نہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو موٹا موٹا جانور تلاش کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے گا، اس میں سے زیادہ گوشت نکلے گا، زیادہ خون بہے گا، اتنا خوبصورت تیرے نام پر تیرے راستے میں قربان کریں گے۔ اللہ فرماتا نہیں پہنچتا۔ تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت اور تقوی ہے وہ پہنچتا ہے، بس جانور کی بجائے اس کو دیکھ لو۔ اللہ کی کتنی محبت تھی، سال بھر جو روپیہ پیسہ کمایا اس میں حلال حرام کا کتنا فرق رکھا، یہ پہنچتا ہے اللہ کے ہاں۔ جائز نجائز کا کتنا فرق رکھا، یہ پہنچتا ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام کے مال سے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، صدقات و خیرات کر لیے، دیگیں کھڑکا لی، قربانیاں کر لی، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ناپاک کا ڈھیر بھی اللہ کے ہاں پاک کے مقابلے میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ خبیث پاک ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اگر قربانی کا جانور رزق حرام سے آیا ہے تو فکر تو کرنی چاہیے۔ اچھا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دوسری حدیث میں قیامت کا دن ہوگا، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس میں ایک سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ اب اگر ناجائز مال قربانی میں لگ رہا ہے تو اس کا سورس آف انکم بھی پوچھا جائے گا، اللہ نے حساب لینا ہے۔ اور یہ بات میں کوئی کیاف اندازے سے تک بندی سے نہیں کر رہا، یہ روایت حدیث میں بات آئی ہے کہ پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں پہ لگایا۔ ایک تو کمائی پہ پھنس گیا، اور پھر اگر لگایا قربانی پر، یہاں پہ دوہرا پھنس گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گندگی کا ڈھیر پیش کر دیا تو نے۔ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کوئی مال دیتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب اور نقص ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے یار اس کی کیا ضرورت تھی، یہ پھینک دیتے، کہیں دینی تھی تو کوئی چیز کام کی دیتے۔ اللہ کو عیب والی چیز، ہمیں فکر پڑی ہے اس کی دم نہ کٹی ہو، کان نہ کٹا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہو، یہ تندرست ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، قیمتی ہو، ہمیں اس کی فکر ہے۔
ہمیں ظاہری فکر ہے، ہم اپنے جسم کی نفاست پر لگے ہوئے ہیں، جو روح میں اندر گندگی بھری ہوئی ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی۔ اللہ کہتا ہے تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہارا دل کتنا پاک ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تو تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ اللہ کی نظر تمہارے مالوں پر ہے، نہ تمہاری شکلوں پر ہے۔ ہم مال لگائے بیٹھے ہیں، شکلیں سوارے بیٹھے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے عملوں پر ہے۔ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ یاد دہانی کے طور پر سارے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ 6:30 ہو گئے، 5 منٹ رہتے ہیں، چلو جی 5 منٹ رہتے ہیں، قاری صاحب فرما رہے ہیں 5 منٹ غنیمتیں مل گئے جی۔ اور ہمیں ٹائم ملنا بڑا مشکل ہے، اور اس کا احساس تب ہوگا جب موت کا وقت آئے گا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک موقع دے دنیا میں جانے کا، میں کیا کروں؟ اچھا کبھی قرآن پاک میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا ہماری نظر کس پر ہے؟ حج پر، عمرے پر، نماز پر، روزے پر، بڑے بڑے اعمال پر۔ بندہ مرنے کے وقت اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ مجھے مہلت دے میں کچھ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ یہ صدقات ہیں، قربانیاں۔ بندہ مہلت مانگے گا مرتے وقت، یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے مہلت دے میں بڑی نمازیں پڑھ لوں، بڑے روزے رکھ لوں، حج کر لوں، عمرہ کر لوں، جہاد کر لوں۔ نہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، مرنے سے پہلے ابھی موت کو ٹال دے، میں کچھ صدقہ کر لوں۔ یہ وہ قربانیاں صدقے ہیں، یہ جو مرتے وقت خواہشیں اور تمنائیں ہمارے دلوں میں آئیں گی۔ ابھی موقع ہے میرے بھائیوں، اپنی ان تمناؤں کو پورا کر لے، اپنے اس شوق کو پورا کر لے، اپنی اس خواہش کو پورا کرے جو اس وقت جنم لے گی جب میرے اور آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سارے حقائق، سارے قصص، ساری امتوں کا ذکر بیان کیا ہے، مختلف کرداروں کا، اچھے اور برے کرداروں کا ذکر کیا ہے، یہ میری اور آپ کی نصیحت اور عبرت کے لیے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑی کتاب لکھنی تھی، اس کو دنیا میں منوانا تھا کہ اللہ بھی رائٹر ہے، مصنف ہے۔ نہیں، اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ یہ انعام کے لیے، کسی اور غرض کے لیے کتاب نہیں بھیجی گئی، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کا عنوان ہے انسان، انسان کے لیے ہے، کیونکہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے پارے میں آتا ہے اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی۔ اللہ نے زمین پر جتنی بھی آپ کو نظر آتی چیزیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنائی ہیں، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، تجھے خدا کے لیے بنایا ہے۔ اب جو چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں تو ان کے پیچھے بھاگ 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 کر زندگی بھر ہلکان ہو جاتا ہے، ارے وہ تو تیری خدمت کے لیے، سورج تیری خدمت کے لیے، چاند تیری خدمت کے لیے، زمین تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، پانی تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، ریگستان تیرے لیے، میدان تیرے لیے، دریا تیرے لیے بہتے، چشمے تیرے لیے ابلتے ہیں۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، اور تمہیں کہا کہ اپنے دل میں اللہ کو رکھنا بس۔ میرے بھائیوں، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات پر نظر رکھنی ہے، اپنے معاملات کو دیکھتے رہنا ہے۔ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اور جب ایک دم سے وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ بچتا کچھ نہیں ہے۔ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
पिछली ये जो US एड की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं ना काफ़ी सारे, पीछे से इतनी कुमक और इमदाद पहुंचेगी, हाँ वो इमदाद पहुंचेगी अगर बीवी की सही तरबियत की है, अपनी औलाद की सही तरबियत की है, अच्छे दोस्त पैदा किए, अच्छे नाते पैदा किए, सदका जारिया के काम किए हैं, तो कुमक पहुंचेगी। लेकिन ये जो दुनियावी मददें और इमदादें और US एड हमने समझ रखा, ये नहीं पहुंचती है। ये जो 2000 कुरान, 5000 कुरान, 10,000 कुरान का ख़त्म होता है, ये बस ख़त्म जो होता है, अगर आप खुद पढ़ लो, मरने वाले की दुआ के लिए खुद पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है। अगर आप पढ़कर मरने वाले के लिए पूरा कुरान ख़त्म करके दुआ कर सकते हैं, तो मान लीजिए फलां के लिए 10,000 था, 20,000 कुरान थे। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बेटे के लिए, लखते जिगर के लिए भी कुरान ख़त्म करके दुआ नहीं कर सकते, तो मान लीजिए ये सारे लफ्ज़ी बातें हैं, कुरान ख़त्म नहीं होता कहीं भी। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। दो रकत नमाज ईद उल अज़हा इजाफी तकबीरों के साथ, 6 तकबीरें इजाफी हैं। पहली रकत में सना के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जब सना ख़त्म होगी तो 3 तकबीरें हाथ छोड़कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, आराम आराम से 3 तकबीरें होनी। तीसरी पर हाथ बांध लेने, फिर तलावत शुरू हो जाएगी, सूरत साथ मिलाई जाएगी, फिर रकू सजदे होंगे, सजदे के बाद खड़े होंगे, फिर तलावत और सूरत मिलाई जाएगी। तो दूसरी रकत में रकू में जाने से पहले जब सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाने वाली पढ़ लेंगे, तो रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें होंगी, चौथी पर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। इमाम के पीछे होशियार लोगों को होना चाहिए, मेरे जैसे गाफिल लोगों को नहीं होना चाहिए, जो सूझबूझ भी रखते हों, जिनको अगर इमाम को ज़रूरत पड़े तो वो अपना खलीफा भी बना सके, या इमाम गलती ख़ता कर जाए तो वो उसको आगाह भी कर सके। बंदे का भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी नसीतो और उनसीतो लिया सुन्ना, मैं भूल जाता हूँ या मुझे भुला दिया जाता है उसकी तरफ, ताकि ये तरीका भी मेरी सुन्नत बन जाए, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना रहे आज या कल। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। सफ़े बना लें।